في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وواسطة القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. دل چاہتا ہے کہ میں آواز جناب امام جعفر صادق علیہ السلام جناب سیدہ کی قیمت پہ بات کی. فرماتے ہیں کہ جس انسان کے دل میں خاتون جنت ام الحسنین سیدہ کائنات کی مودت موجود ہو، مر جائے تو اس کی قبر فرشتوں کے لیے مزار بن جائے. فرشتے آ کے اس کی قبر کی زیارت کرتے ہیں آسمان سے. ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو بطول سے نسبت پیدا کر دے وہ قیمتی ہو جائے. جیسے کہ میرے عزیز مجھ سے پہلے جناب فضا کی توقیر بیان کر رہے تھے. عزت تو یہ توقیر یہ عزت کہاں سے ملی ہے؟ کیونکہ بطول سے نسبت ہے. فرشتوں نے بھی عزت یہیں سے کمائی ہے. میرے سامنے وہ حدیث ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب. جب ایک عورت ہامتی کامتی بارگاہ رسالت میں پہنچی اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں سیدہ کے گھر سے آ رہی ہوں. فرمایا تو اتنی حیرت زدہ کیوں ہو؟ یا رسول اللہ حیرت اس بات پہ ہے کہ میں نے دیکھا آپ کی بیٹی مخدومہ وہ تو آرام کر رہی تھی، سو رہی تھی، لیکن چکی چل رہی تھی، چلانے والا نظر نہیں. تسبیح بھی متحرک تھی، تسبیح کرنے والا دکھائی نہیں دیا، جھلانے والا نظر نہیں آیا، لیکن حسین کا جھولا حرکت کر رہا. یہ مقام سیدہ کونین ہے. کائنات عالم میں کسی اور مشہور سے بھی منزل حاصل نہیں. آپ دیکھیے نا رسالت مآب فرمائیں، یہ اپنے انداز اور اپنے اسلوب کی واحد حدیث ہے جو عرض کرنے لگا ہوں. لولا ان اللہ خلق علیاً لما لہا کفن علی وجہ الارض آدم ومن دونہ. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ علی کو خلق نہ کرتا تو آدم سے عیسیٰ تک اور پوری کائنات میں کوئی انسان یا نبی و وصی و ولی ایسا نہیں تھا جو میری بیٹی زہرا کا افق بن سکتا. نعرہ حیدری. اس حدیث کے اندر اگرچہ بہت کچھ ہے، دونوں طرف سے فضیلت نظر آ رہی ہے، صرف ایک طرف سے نہیں. سبحان اللہ. یہ حدیث بہت سے مسائل بھی حل کر رہی ہے.
ایک مسئلہ اسی حدیث نے یہ بھی حل کر دیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہوں. ایک ایسی عزت والی ہو کہ کوئی نبی بھی اس کا کفر نہ بن سکتا ہو، اور دوسری بیٹیاں ایسی ہوں کہ ابو لہب کے کافر بیٹوں سے بھی عالی جائیں. صاف ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کی اپنی بیٹی ایک ہے. اسے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ بضاعت رسول ہے. بضاعت جانتے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی کاغذ ہے، کوئی لکھا ہوا کاغذ، کوئی خالی کاغذ کسی کے پاس ہے، اللہ سے صلوات پڑھنی محمد یہ فرما رہے ہیں فاطمہ تو بضعت منی. ترجمہ کر دیتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ میرا جز ہے. یہ ترجمہ غلط ہے. ٹکڑے کو عربی میں جز کہتے ہیں. نبی فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو جزء منی، فاطمہ میرا جز ہے. لیکن جز بھی عربی لفظ ہے، وہ نبی نے استعمال ہی نہیں کیا. کہہ سکتے تھے فاطمہ تو جزء منی، یہ کاغذ ہے نا، یہ جز ہے اور یہ بضع ہے. عربی زبان میں اس چھوٹے سے ٹکڑے کو کہیں گے یہ جز ہے، جزء، اور یہ بضعۃ. یہ جو ٹکڑا الگ ہے یہ صرف رسالت ہے. باقی پیغمبر کی عصمت یہاں موجود ہے، طہارت یہاں موجود ہے، صداقت یہاں موجود ہے، امانت یہاں موجود ہے، دیانت یہاں موجود ہے، طہارت یہاں موجود ہے. تمام خصائص اور خصائص پیغمبر اس بضعت رسول میں موجود ہے، سوائے اس جز رسالت کے، اور اس بضعت کا نام ہے فاطمہ الزہرا صاحبہ. آپ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. لولا خلق اللہ تبارک و تعالی علیاً لما کان لہا کفء علی وجہ الارض. روئے زمین پہ کوئی کفء بطول نہیں. آگے کے روایات میں آپ کو مل جائے گا، تمام علماء نے اس کو نقل کیا ہے. میں چھوٹی بھی بیان نہیں کر رہا. عبدالرحمن ابن عوف آ گئے تھے باقاعدہ رسالت میں، یا رسول اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے کر دیں، میں 2000 سر اونٹ دوں گا حق مہر میں، 5 لاکھ درہم دوں گا حق مہر میں، 2 لاکھ دینار دوں گا حق مہر میں. نبی خاموشی سے سنتے رہے. بات اس کی ختم ہو گئی. رسالت مآب نے جب بات دیکھا کہ اس نے ختم کر لی ہے، دست مبارک اس طرح زمین کی طرف بڑھایا، اور وہاں پہ جو تھوڑی سی ریت پڑی تھی یا کنکر پڑے تھے، تھوڑی مٹی پڑی تھی، اس طرح سے مٹھی میں اٹھا کے اس طرف پھینکی. تو جتنے کنکر اور ریت کے ذرات جب مٹی اس تک پہنچی، وہ ہیرے جواہرات میں بدل گئی. کائنات کے رسول نے فرمایا کہ ہمیں اپنی دولت کا روب نہ دکھا.
یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں 2000 عمر دے دوں گا، 5 لاکھ درہم دے دوں گا اور 2 لاکھ سونے کے دینار دے دوں گا. یہ سونا چاندی اور یہ دولت اور یہ سب اونٹوں کی قطاریں، یہ سید المرسلین کی نگاہ میں کیا قدر و قیمت رکھتے ہیں؟ تجھے پتہ نہیں اللہ نے کائنات ہی میرے قدموں کے صدقے خلق کیے. اور جہاں تک میری بیٹی کے رشتے کا تعلق ہے، اس کا نکاح زمین سے پہلے آسمان پہ ہونا ہے. زمین سے پہلے آسمان پہ ہونا ہے. اور اس کا رشتہ دینا میرے بس میں ہی نہیں، اس کا فیصلہ خداوند عالم کی ذات ہے. اور بطول کی چادر کی قسم، کائنات عالم میں واحد مستور ہے جس کا 2 جگہ پہ نکاح ہوا ہے، ایک زمین پہ ہوا ہے، ایک آسمانوں پہ ہوا ہے. چوتھے آسمان پہ بیت المعمور میں راحیل فرشتے نے، جو بڑا خوش رہان ہے، جس کی آواز انتہائی خوبصورت ہے، اس نے خطبہ نکاح پڑھا ہے. اور جبرائیل نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، حق مہر بی بی کے 2 ہیں. جبرائیل نے آ کے کہا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ حبیب، بطول کا نکاح آسمانوں پہ ہم نے کر دیا ہے، اب تو زمین پہ مسجد نبوی میں علی سے پڑھ دے. ایک نکاح آسمان پہ ہوا ہے، ایک نکاح زمین پہ. جو زمین پہ نکاح ہوا ہے اس کا حق مہر وہی 400 درہم امیر المومنین نے دیا ہے. اور جو نکاح آسمان پہ ہوا ہے اس کا حق مہر خالق کائنات نے خود دیا ہے. تاکہ زمین پہ جتنے دریا اور سمندر ہیں اور جتنی زمین ہے ساری بطول کے حق مہر میں. آج تو لوگ اس پہد میں پڑے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنہیں وہ فدق بی بی کی ملکیت نہیں تھا. اور بھئی تو فدق کی بات کرتا ہے کہ بی بی کی ملکیت نہیں تھا، ساری زمین کی مالک بطول. مالک کی مرضی کے بغیر کسی کی زمین میں جو قدم رکھے شرن حرام ہے نا. بطول کا بغض لے کے زمین پہ کوئی انسان چلے، جتنے قدم چلے اس کا چلنا حرام ہے. یہ سیدہ کونین ہے، حدیث درمیان میں نہ رہ جائے. آپ کے ذہن میں ہے نا جہاں بات چھوٹ گئی تھی جس طرح آگئی. یا رسول اللہ، چلانے والا نظر نہیں آیا، چکی چل رہی تھی، جھولا جھولانے والا دکھائی نہیں دیا. ذہن میں ہے نا بات؟ لیکن جھولا حرکت کر رہا تھا، تسبیح حرکت کر رہی تھی. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکرا کر، فرمایا ان ابنتی فاطمہ متعبہ، بیٹی میری گھر کے کام کاج کرتی رہی ہے، تھک گئی تھی. متعبہ مانا تھکی. والنائمہ، سو گئی تھی. فَأَمَّا الْمُسَبِّحُ فَهُوَ إِسْرَافِيلُ، وہ بطول کی تسبیح لے کے اس کی جگہ پہ جو تسبیح کر رہا تھا اس کا نام اسرافیل ہے. وَأَمَّا الطَّحَّانُ فَهُوَ مِيكَائِيل، وہ جو چکی پیس رہا تھا وہ میکائیل تھا. وَأَمَّا الَّذِي يُحَرِّكُ مَهْدَ الْحُسَيْنِ، وہ جو ناکی ہے فَهُوَ جبرائیل، اور وہ جو حسین کا جھولا جھولا رہا تھا اور ساتھ لوری سنا رہا تھا وہ جبرائیل ہے. یہاں پہ میں نے لفظ استعمال کیا وہ یوناغی ہے.
یعنی لوری بھی سنا رہا تھا، اور سنا کون رہا تھا لوری؟ جبرائیل۔ تو فرشتے تو وہی کرتے ہیں نا جو اللہ حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے نا، فرشتے کی تعریف کیا ہے؟ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ امر کرتا ہے، اس کے امر کے بغیر تو وہ حرکت بھی نہیں کرتے۔ فرشتے کی تعریف نشان۔ تو آسمانوں پہ کیا کر رہے تھے؟ کوئی رکوع میں تھا، کوئی تسبیح کر رہا تھا، کوئی قیام میں تھا، کوئی قعود میں تھا، کوئی سجدے میں تھا۔ خالق کائنات نے فرمایا میرا سجدہ چھوڑ دو، میرا رکوع چھوڑ دو، میرا قیام چھوڑ دو، میری تسبیح چھوڑ دو، جاؤ زمین پہ بطول کے گھر میں نوکری کرو۔ وَيُنَادِي ہے، اور لوری دے رہا تھا۔ وہ لوری علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، جبرائیل نے دی ہے امام حسین علیہ السلام۔ اس کا پہلا مصرع عرض کر دیتا۔ جبرائیل نے جو لوری دی ہے نا امام حسین کو، اس کا پہلا مصرع، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جبرائیل کو شاید سید الملائکہ والا تاج ہی اسی گھرانے کی نوکری سے ملا، کہ جو بھی نسبت پیدا کرے وہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ گزشتہ رات عرض کیا تھا نا کہ جناب ام ایمن نے مقام جوفہ سے اتنا کہا تھا، مالک میں پیاس سے مر جاؤں گی جبکہ میں زہرا کی کنیز ہوں۔ تو آسمان سے آب کوثر آیا۔ ابھی تک دنیا والوں کو جناب سیدہ کونین کے مقام کا پتہ ہی نہیں چلا، یہ قیامت میں پتہ چلے گا۔ یہ جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جناب سلمان کو مخاطب کر کے کہ یا سلمان ان حب ابنت فاطمہ ینفع فی مئت من المواطن، دنیا سے آخرت کی طرف جو موٹر وے جاتی ہے اس کے اوپر 100 ٹول پلازے بنے ہوئے ہیں۔ مواطن آیا نا، مواطن موطن کی جمع ہے۔ موطن کا اردو میں یا انگلش میں ترجمہ کریں تو ٹول پلازہ ہی بنتا ہے۔ ہر ٹول پلازے کچھ نہ کچھ دے کے آگے آدمی جا سکتا ہے۔ یہی نبی فرما رہے ہیں ان حب ابنتی فاطمہ ینفع فی مئۃ من المواطن، اس عالم آخرت کی طرف جو بھی انسان سفر کرے گا اور جس موطن پر بھی پہنچے گا، یعنی جس ٹول پلازے پر بھی جائے گا، میری بیٹی کی عقیدت و مودت اس کے کام آئے گی۔ ایسر والموت، ان میں سے ایک موتن فرمایا وہ موت ہے، موت کے وقت بھی کام آئے گی، وہ پھر قبر میں بھی کام آئے گی، وَعِنْدَ الْمُحَاسَبَةِ، جب حساب و کتاب ہوگا تو وہاں بھی کام آئے گی، وَعِنْدَ الْمِيزَانِ، جب اعمال کی ترازو لگے گی تو وہاں بھی میری بیٹی کی مودت کام آئے گی، وَعِنْدَ الصِّرَاطِ، اور جب پل صراط سے گزرے گا تو اس وقت بھی میری بیٹی فاطمہ الزہرا کی مودت کام آئے گی۔ اس مطلب کوئی انسان گزر نہیں سکتا اگر جناب سیدہ کونین بھوک سے سیدہ کونین کی خاتون جنت، جنت تو بطول کا گھر ہے نا، بطول کے گھر میں اور جنت میں کون داخل ہو سکتا اور دل میں اس کا بغض لے جاتا۔ برل وہ بات یونادی پہ رک گئی تھی، لوری علماء نے لکھی ہے جو جبرائیل نے سنائی۔ اس لوری کا پہلا مصرع یہی ہے، ان فی الجنت نہر من لبن لعلی ولزہرا وحسین وحسن۔ جبرائیل امام حسین کا جھولا بھی جھولا رہا تھا اور ساتھ سے لوری دے رہا تھا کہ جنت میں ایک نہر ہے جو دودھ کی نہر ہے، وہ دودھ کی نہر ملکیت ہے، وہ علی کی ملکیت ہے، وہ بطول کی ملکیت ہے، وہ حسن کی ملکیت ہے، وہ حسین کی ملکیت ہے۔
ساری کائنات کی یہی مالک ہے. جناب جابر جوفی صحابی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام مولا اور صاحب سر صحابی ہیں، یعنی 70,000 حدیثیں تو مولا نے جناب جابر جوفی کو ایسی تعلیم دی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا ہے کہ کسی اور کو بتانا ہی نہیں، ان کے پاس ظرف ہی نہیں ہے، جو اپنے پاس رکھتے جو ان کو بتانے والی ہیں وہ انہیں بتانا، یہ معرفت کی بات ہے. 2 اماموں کو صحابی ہے، 5ویں امام کا بھی صحابی ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا، اور 6ٹھے امام کی بھی صحابی ہے جناب جابر جوفی. انہوں نے بارگاہ امامت میں سوال کیا تھا، اے فرزند رسول لما سمیت فاطمہ الزہرا الزہرا، آپ کی جدہ فاطمہ الزہرا کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ جواب میں امام نے فرمایا لأن اللہ خلقها من نور عظمتہ، فاطمہ الزہرا کو زہرا اس لیے کہتے ہیں چونکہ خالق کائنات نے اسے اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا. وَلَمَّا أَشْرَقَتْ، اور جب یہ نور چمکا فَأَضَاءَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو پوری کائنات روشن ہو گئی. یہاں یہ نہیں کہ زمین روشن ہو گئی، یہ سورج کا نور نہیں ہے. سورج کا نور تو پوری زمین کو بھی روشن نہیں کرتا. پاکستان میں دن ہو تو امریکہ میں رات ہوتی ہے. امام کیا فرمایا؟ اضاءت السماوات والارض، جہاں تک کائنات کی وسعتیں ہیں وہ بطول کے نور سے روشن ہو گئی. اور جب فرشتوں نے روشنی دیکھی فغشیت ابصار الملائکہ، فرشتوں کی آنکھیں اس نور کو دیکھ کے بند ہو گئی، چندھی آ گئی. وَخَرَّتِ الْمَلَائِكَةُ لِلَّهِ سَاجِدِينَ، تمام فرشتے بے ساختہ خالق کائنات کے سجدے میں گر گئے، پریشان ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور سوال کر کے کہنے لگے قالوا یا الہنا و سیدنا ما ھذا النور، اے مالک کون و مکان، اے اللہ یہ کیسا نور ہے؟ خالق کائنات نے جواب میں ارشاد فرمایا ھذا نور من نوری، یہ نور میرے نور سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کوئی مجتہد ہو تو اس لفظ کی تشریح کرے کہ میرے نور سے ہے کا کیا مطلب ہے؟ وَأَسْكَنْتُهُ فِي سَمَائی، اور میں نے اس نور کو سکونت دی ہے اپنے سما میں. یہ ترجمہ نہیں کیا جا سکتا کہ میں نے آسمان میں اس نور کو سکونت دی ہے. آسمان میں نہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے آسمان میں اس نور کو سکونت دی. اللہ کا آسمان کیا ہے تو اللہ جانے. لفظ سما نبی استعمال فرما رہے ہیں، امام استعمال کروں گا خالق کائنات کی طرف نسبت دے کے کہ اللہ نے فرمایا کہ اسکنتہ فی سمائی. توجہ بھی تفکیل، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے اور عام طور پہ ممبر پہ پڑھی بھی نہیں گئی. وَأَسْكَنْتُهُ فِي السَّمَاءِ، لفظ سما کا لغت عرب میں ترجمہ، عرب میں اصل میں سما آسمان کو نہیں کہتے بلکہ بلندی کو کہتے ہیں. اسکنتہ فی سمائی، یعنی میں اللہ نے اپنی بلندیوں میں اس نور کو سکونت دی. وَخَلَقْتُهُ مِن نُّورِ عَصْمَتِهِ، سیدہ کونین کی شان بطول کون ہے
اور میں نے اسے اپنے نور عظمت سے خلق کیا. وَأُخْرِجُهُ مِنْ صُلْبِ النَّبِيِّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ، اور اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کی صلب سے میں اسی نور کو ظاہر کروں گا. فرشتوں کے سامنے جناب سید کونین کا تعارف خود ذات اقدس الہی جو بیان فرما رہا ہے کہ بطول کون ہے. وَأَخْرِجُهُ مِنْ صُلْبِ نَبِيِّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ، اور میں اس نور کو ظاہر کروں گا اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کی صلب سے. فَضَّلْتُهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، اور اپنے اس نبی کو میں نے تمام انبیاء پہ فضیلت دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا اس روایت کا اسلوب و انداز آپ نے دیکھا. میں اپنے نبیوں میں سے ایک نبی کی صلب سے اس نور کو ظاہر کروں گا، اور اس نبی کو میں نے تمام انبیاء سے افضل قرار دیا ہے. کہیں سرور کائنات کی فضیلت کا سبب کہیں نور بطول تو نہیں ہے. میں نے بہت وزنی کہا ہے لیکن آپ کی توجہ کسی اور طرف ہے. بلند آواز سے سرور پڑھ لیں محمد بس میں نے اپنا بیان ختم کر دیا. وَأُخْرِجُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ أَئِمَّةً يَقُومُونَ بِأَمْرِي، اور اسی نور سے میں 11 اماموں کا نور ظاہر کروں گا جو میرے امر کو قائم کریں. وَيَهْدُونَ إِلَىٰ حَقِّي، اور وہ امام جو اس نور سے ظاہر ہوں گے جن کا ظرف یہ بطول ہے. ظرف بطول سے جو 11 اماموں کا نور ظاہر ہوگا وہ پوری کائنات کو، انسانیت کو میرے حق کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں. بعد انقطاع وحی، آسمان سے میری وحی کے سلسلے کے منقطع ہو جانے کے بعد اسی کی اولاد ہوگی جو دنیا کی ہدایت کرے گی. حدیث ابھی طویل ہے لیکن یہیں پہ چھوڑتا ہوں. تو یہ مقام سیدہ کونین ہے، جس نے بھی شرف پایا ہے سیدہ کونین کی وجہ سے. امام حسین علیہ السلام کو بھی مقام و منزلت ملی ہے وہ بطول کے دودھ کی تاثیر ہے. ورنہ مدینے میں اور لوگ نہیں بستے تھے. وہ دین کے لیے انہوں نے قیام کیوں نہیں کیا؟ امام حسین نے ہی کیوں وطن چھوڑنا منظور کیا؟ آیتی میں 3 منٹ کا مسائل اگر آپ کی توجہ ہو تو. لیکن آج یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں 4 محرم کی رات ہے کہ ہم جو امام حسین اسلام کا وطن چھوڑنا پڑتے ہیں، اگر حسین اکیلے وطن چھوڑ دیتے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ وطن چھوڑنا مشکل اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ حسین کے ساتھ زینب جیسی بہن وہ مستور جو دن کے اجالے میں نانے کے روزے پہ نہ جاتی ہے، جس نے بنی ہاشم کی حویلی سے باہر کبھی قدم نہیں رکھا، لیکن اس مشن کے لیے امیر المومنین نے کئی سال پہلے نکاح کے وقت جناب عبداللہ سے شرط کی تھی. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا عبداللہ تو میرا بڑا پیارا بھتیجا ہے، جعفر طیار کا بیٹا ہے. جعفر طیار سب سے پیارے بھائی تھے امیر کائنات. میں تجھ جیسے پیارے بھتیجے کے ساتھ زینب جیسی بیٹی کا نکاح کرنے لگا ہوں،
صرف ایک شرط ہے علی کی. بڑا سمجھدار بنا. صرف ایک شرط ہے. سر جھکا کے عرض کی مولا کیا شرط ہے؟ فرمایا صرف ایک شرط ہے, اگر کبھی میرا بیٹا حسین وطن چھوڑے تو زینب کو نہ روکنا. بس اس کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں. زینب کو ساتھ جانے دینا تو پھر تو شوہر ہوگا. یہ لفظ بی بی نے سنے حجرے میں. کنیز کو بھیجا میرے بابا کو بلاؤ. امیر کائنات پردے کے برابر آئے. جو حجرے کے اوپر پردہ دروازے پہ لٹک رہا تھا اندر داخل نہیں ہوئے, پردے کے برابر آئے. بیٹی تم نے بلایا؟ جی بابا. ایک شرط آپ نے کی ہے, ایک شرط زینب کی طرف سے دی ہے. بیٹی کون سی شرط؟ عرض کی بابا میری طرف سے عبداللہ سے کہہ دیں کہ زینب کی بھی ایک شرط ہے کہ میں روزانہ حسین کی زیارت کروں. شرما کے نہ رونے والے آپ کو سلامت رکھے. مجھے لمبا مسائل نہیں پڑھنا ہے. آج تو ہو گیا, شادی کو 2 دن گزرے تھے. جناب عبداللہ گھر میں وارد ہوئے, دیکھا علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی. زہرا کی بیٹی, میرے گھر میں کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ نہیں عبداللہ. کسی نعمت کی کمی ہے؟ نہیں عبداللہ. کسی کنیز نے گستاخی کی ہے؟ نہیں عبداللہ. تو پھر خاک پہ بیٹھ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا تو خود انصاف کر, 2 دن ہو گئے میں نے حسین کو نہیں دیکھا. جس بہن اور بھائی میں اتنا پیار تھا اور وہ بھی حسین وطن چھوڑ کے جا رہا ہو, بہن کیسے برداشت کر لیتی؟ اپنے شوہر کو صرف بابا کی وہی شرط یاد دلائی. علی کی بیٹی مجھے شرط یاد ہے, یہ بھرا گھر پڑا ہے, جو چیز چاہے اٹھا کے لے جا. جا اپنے بھائی کے ساتھ. کہا کچھ نہیں اٹھاؤں گی, صرف ماں زہرا کی چادر لینے جا رہی ہے. کہا صرف چادر تطہیر کی بات نہ کر, میرے اولا محمد کو ساتھ لے جا, اکبر کا صدقہ دے دینا. ذہن تیار ہو گئے اور میں آخری لفظ کہوں. یہ روایت عبداللہ ابن سنان کوفی کی ہے. اس نے اپنے بابا سے اور اس نے اپنے بابا سے, یعنی اصل میں اس کے دادا کی روایت ہے. عبداللہ ابن سنان کوفی کے دادا کی روایت ہے. کہتے میں بوڑھا تھا, جس دن حسین نے وطن چھوڑا ہے میں اس دن مدینے میں موجود تھا. مجھے پتہ چلا, میں نے دل میں سوچا کہ حسین سلطان حجاز ہے, وطن چھوڑ کے جا رہا ہے, دیکھتا ہوں کس شان سے حسین جاتے ہیں. بنی ہاشم کی اس گلی میں کہتا ہے میں داخل ہوا, وہ آخری نکڑ پہ جا کے میں کھڑا ہو گیا. بنی ہاشم کی وہ گلی بھری ہوئی تھی. مدینہ کے لوگ بھی تھے, جوان بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, مرد بھی تھے, بچے بھی تھے, غیر بنی ہاشم بھی تھے, بنی ہاشم کے جوان بھی تھے. کہتے اچانک دروازے سے, حویلی کے دروازے سے اچانک عباس باہر نکلے اور گرجدار آواز میں پکار کر کہا رخو. یہ عربی لفظ صیغہ امر ہے, گلی خالی کر دو, دور ہٹ جاؤ. کہتے ایسی روبدار آواز تھی, گلی خالی ہو گئی, لوگ دور ہٹ گئے. وہ گلی کے آخری کونوں پہ ہم 2-3 بوڑھے کھڑے ہوئے تھے. اس کے بعد عباس سے حکم دینے کے بعد گلی خالی کرا کے اندر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد حسین نے باہر جھانک کے دیکھا. گلی میں دائیں طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا, تسلی کی کہ گلی میں کوئی نہیں ہے. اب پیچھے مڑے اور پکار کر کہا عباس اب زینب کو لے آ. کہتا اتنے میں ایک مزدور برآمد ہوئی جس کی چادر زمین پر پھیلی ہوئی تھی کہ پاؤں نظر نہیں آتے تھے. بس اس بیوی کا نکلنا تھا. عباس دوڑ گیا, ایک گھٹنا زمین پہ رکھا, دوسرا گھٹنا اوپر اٹھایا. اکبر نے ناکا کی بہار تھامی, حسین نے کرسی چھوڑ دی. عباس نے اشارہ کر کے کہا مخدومہ ایک قدم اس گھٹنے پہ رکھیں اور دوسرا قدم یہاں رکھیں اور اونٹ پہ سوار ہو جائیں.